اب سورہ توبہ کی یہ جو 67 نمبر آیت ہے اس میں کل منافقین کا ذکر ہو رہا تھا، اور اب اللہ تعالی نے اس سے آگے ان منافقین کی ایک اور بات کا ذکر فرمایا، بلکہ سارے کے سارے منافقین کے متعلق اللہ تعالی نے یہ بیان کیا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہے اور ان لوگوں کی عادتیں کیا ہیں۔ اور اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ المنافقون، وہ لوگ جو منافق ہیں، نفاق میں ہیں، والمنافقات، اور وہ عورتیں جو نفاق میں ہیں، منافقہ ہیں، دغا باز مرد اور دغا باز عورتیں، یہ ہے اس کا صحیح ترجمہ، کیونکہ نفاق جو ہے اور منافق انسان جو ہے وہ دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ منافق مرد اور عورتیں بعضهم من بعض، یہ ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی صفت نفاق میں ان سب کا اشتراک ہے کہ یہ سب کے سب نفاق کی صفت میں ایک دوسرے کے معین بھی ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے بھی ہیں، مدد کرنے والے بھی ہیں، اور یہ لوگ اللہ تعالی نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جھوٹ کو، دھوکے کو، ان سب چیزوں میں ایک دوسرے کے معاون ہیں، اور ان کی کچھ خاص صفات یہاں پر بیان کر دیں۔ اور پہلی بات یہ فرمائی کہ دیکھو ان منافق مردوں اور عورتوں کو، ایک تو یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں، یعنی ان کی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، حال ان سب کا خراب ہے۔ یأمرون بالمنکر، اور یہ حکم دیتے ہیں گناہوں کا، برائیوں کا، سکھاتے ہیں لوگوں کو بری باتیں، اپنی زبان کے ذریعے سے لوگوں کو بتاتے ہیں، اور نفاق کی تعلیم دیتے ہیں۔ نفاق میں مثلا یہ بات ہے کہ جھوٹ بولنا ہے تو سکھاتے ہیں ایک دوسرے کو کیسے ہی جھوٹ کہہ دینا، ایسے ہی غلط بات کر لینا، یہ بھی نفاق کی تعلیم ہے کہ کسی کو بتانا کہ وعدہ بس ایسے ہی کر لینا، پورا کون سا کرنا ہے، یہ سب چیزیں۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ، اور دوسری بات فرمائی کہ ان لوگوں کو دیکھو یہ دوسری بری حرکت یہ کرتے ہیں کہ یامرون بالمنکر، ایک تو یہ کہ سکھاتے ہیں بری بات، وینہون عن المعروف، اور بھلی باتوں سے چھڑاتے ہیں، اچھی باتوں سے لوگوں کو روکتے ہیں۔ کوئی آدمی نیکی کا کام کرنا چاہتا ہے، اس کے نیکی کے کام میں رکاوٹ بنتے ہیں۔ اللہ نے حکم دیا تھا کہ اللہ کے تعاون کرو تقویٰ کے کاموں میں ایک دوسرے سے، اور یہ ان تقویٰ کے کاموں سے لوگوں کو روکتے ہیں، لوگوں کو منع کرتے ہیں۔ اور تیسری چیز یہ فرمائی کہ یقبضون ایدیہم، اور اپنے ہاتھوں کو روکتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، بند رکھتے ہیں اپنی مٹھیوں کو۔ یہ تیسری صفت ان کی بیان ہوئی کہ یہ تیسرا برا کام ہے جو منافقین کرتے ہیں۔ نسوا اللہ، انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا، اللہ کو ترک کر دیا، اللہ کو بھلا دیا، فنسیہم، اور اللہ نے انہیں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا بھول جانا یہ معنی نہیں ہے کہ واقعی بھول گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ نے ایمان میں انہیں چھوڑ دیا کہ ایمان کی خدا توفیق نہیں دے گا، انہیں خدا نے گمراہی میں چھوڑ دیا ہے، اور ہدایت کا راستہ ایسے ان کے لیے ختم کر دیا ہے جیسے خدا بھول گیا ہے۔ ان المنافقین هم الفاسقون، اور بلا شک و شبہ یہ منافق لوگ یہی فاسق، یہ ہم کو بالکل آغاز میں جو لے آئے ہیں، ان کی صفت، ان کی تعریف بیان کرتے ہوئے، یہ اصل میں ترکیب آیت کی اسی لیے بدلی ہے کہ زور دینا مقصود ہے کہ ہم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں۔ وعد اللہ، یہ سب چیزیں پہلے گزر چکی ہیں، ان کی ان کرتوتوں کی باتیں کہ کس طرح منکر کاموں کو رائج کرتے تھے معاشرے میں اور نیکی سے منع کرتے تھے، اور کیسے خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے تھے۔ وعد اللہ المنافقین، اور اللہ کا وعدہ ہے منافق مردوں سے، والمنافقات، اور منافق عورتوں سے، والکفار، اور کافروں سے،
نارا جہنم، جہنم کی آگ، خالدین فیہا، یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ 3 کے متعلق فرما دیا، منافق مرد، منافق عورتیں، اور ان کا بیان وہاں پہ سورہ نساء میں آیا تھا نا کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں رہیں گے، اور پھر کفار کا فرما دیا کہ کافروں کو بھی جہنم ہوگی مگر ان کے طبقات مختلف ہوں گے۔ سب سے برا طبقہ جس میں یہ لوگ ہوں گے وہ جہنم کا سب سے نچلا طبقہ ہے، اللہ نے بتایا ہے کہ وہ ان کا ٹھکانہ ہے، اور کافروں کی جہنم الگ ہے، اس لیے کہ کافر دنیا کے لیے اتنے نقصان دہ ثابت نہیں ہوئے مسلمانوں کے لیے جتنا یہ دنیا اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوئے۔ کافر کا تو صاف صاف پتا تھا کہ یہ آدمی صاف ظاہر ہے کافر ہے، اور اس کے ساتھ کیسے ڈیل کرنا ہے۔ منافق آدمی وہ اپنے ہی اندر پیدا ہوئے اور انہوں نے اپنے ہی اندر مسلمانوں کی سلطنتوں ان چیزوں کو تباہ کر دیا۔ اللہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ یہی لوگ ہیں جو فاسق ہیں، یہی لوگ ہیں جو حقیقی معنی میں گناہگار ہیں۔ اور پھر فرمایا ہیا حسبہم، یہ جہنم جو ہے ان کے لیے بہت کافی، یہ جو آگ کی سزا اسے انہیں ملے گی وہی بس ہے ان کو، دنیا میں جتنا جتنا کچھ کرتے رہے وہ سب تباہیاں وہاں جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے کہ اس کے عوض میں کیا ملتا۔ اس لیے آدمی یہ سوچے کہ دنیا کی زندگی بہرحال گزر جانی ہے اور ایک آخرت ہے، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کا جواب دینا ہے، اس لیے منافق کی جتنی صفات ہیں اپنے آپ کو ان سے پاک رکھنا چاہیے۔ اور منافقین کی صفات میں دھوکہ مثلا دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، نماز میں کل گزرا وہ سستی کرتے ہیں، اللہ کی عبادت خوش دلی سے نہیں کرتے، ذکر کی کثرت نہیں کرتے، یہ سب چیزیں منافقوں کی علامات میں سے ہیں، اس سے دور رہے آدمی۔ وَلَعَنَهُمُ اللَّهُ، اور اللہ نے فرمایا لعنت کیا اللہ نے ان پہ، اللہ کی پھٹکار ان پر۔ یہ خبر ہے لیکن حقیقت میں مطلب خبر اس لیے دی ہے کہ حقیقت اس کی یہ ہے کہ اللہ نے لعنت کر دی ہے ان پہ، اور اللہ کی لعنت کی وجہ سے یہ لوگ اب سیدھے راہ پہ آئیں گے نہیں۔ اور لعنت ہوئی کیوں؟ ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کے اعمال کی وجہ سے کہ غزوہ تبوک میں کس طرح یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو تنگ کرتے رہے ہیں اور کیسے ان اللہ کے بندوں کو یہ دھوکہ دینے کی اور جہاد سے روکنے کی ترکیبیں استعمال کرتے رہے ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کے لیے عذاب ہے مقیم۔ مقیم اقامت یعنی مستقل عذاب ہے، برقرار ہے عذاب، یہ نہیں ہے کہ آج ہیں اور کل چھوڑ دیے جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے لیے کہا ہے جو منافق حقیقت میں کافر تھے۔ ایک ہے نفاق عمل کا اور ایک ہے نفاق عقیدے کا، اور یہ آیات جو ہیں اور سورہ توبہ کی اکثر آیات ان لوگوں کے بارے میں جن کا نفاق عقیدے کا تھا، عمل کا نہیں۔ عمل کا نفاق الگ ہے، اور وہ وہی چیز ہے جس کو عملی نفاق سے بھی کبھی کبھی تعبیر کرتے ہیں اور اسی کو کبھی کبھی فاسق بھی کہتے ہیں۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ اور امام مالک رحمت اللہ علیہ اور ان کے بعد بھی بہت سے لوگ وہ نفاق میں اور فسق میں فرق کرتے ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ پوری امت ہی اس بات کی قائل ہے۔ ایک آدمی وہ ہے جس کا عقیدہ نفاق پر مشتمل ہے اور منافق ہے، مثلا اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کون سا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سے سچے نبی تھے، قرآن کون سی اللہ کی کتاب ہے، ایسے ہی باتیں ہیں، بس مسلمانوں کے ساتھ گزارو جیسے زندگی گزرتی۔ جو قرآن میں کل آیا تھا نا کہ رسیاں توڑاتے ہیں، بھاگتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں اگر کسی انسان کے اندر علیہ باللہ یہ عقیدے میں بات شامل ہے اور وہ اس کے مطابق اپنے عقیدے کو جمائے ہوئے ہے تو یہ شخص اللہ کی نظر میں کافر ہے، اگرچہ مسلمان اس کا جنازہ بھی پڑھیں اور اگرچہ مسلمان اس کو مسلمانوں میں شمار کریں۔ اس میں بھی ایک بات یہ ہے کہ کبھی کبھی وسوسہ آتا ہے، کوئی حرج نہیں، ایسے وسوسے آئے ہی کرتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، دل میں خیال آیا گزر گیا، آدمی اللہ سے پناہ مانگتا ہے، اس کی پرواہ نہ کرے۔ حدیث میں آیا ہے وسوسوں کے متعلق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کے عرض کیا کہ اللہ کے رسول ایسے ایسے خیالات مجھے آتے ہیں کہ میرا جی چاہتا ہے جل کے کوئلہ ہو جاؤں مگر میرا دماغ یہ باتیں نہ سوچے۔
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ الذی رد امرہ الی الوسوسہ، اللہ کا شکر ہے، اس کی تعریف ہے کہ اس نے وسوسے تک محدود رکھا ہے، وسوسے سے بڑھ کے تم عملاً ایسے نہیں کرنے لگے۔ تو بہت سے لوگوں کو وساوس پیش آتے ہیں، ایک غلط خیال آیا گزر گیا۔ یہ جو دماغ ہے نا، یہ در حقیقت مال روڈ ہے، یہاں کے مال روڈ کا تو پتہ نہیں، مگر ہمارے ملکوں میں جو مال روڈ ہوتا ہے اس سے کچرے کی گاڑی بھی گزرتی ہے اور پرائم منسٹر کی گاڑی بھی گزرتی ہے، یہاں بھی ایسے ہوتا ہے نہیں؟ اچھا، بہرحال ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، یہاں کی تو یہاں تو کچرے کی گاڑیاں بھی ایسی خوبصورت ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ دماغ کا حال ایسے ہی ہے، اچھے خیالات بھی آتے ہیں، برے بھی آتے ہیں۔ تو کیا کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یہاں پرائم منسٹر کی گاڑی گزرے اور دوسری کوئی گاڑی نہ گزرے؟ بھی ہے، روڈ گزرنا ہے، سب نے گزرنا ہے۔ اسی طرح دماغ میں اچھے خیالات برے خیالات آتے رہتے ہیں، اس کی طرف توجہ ہی نہ کریں۔ یہ جتنے بھی برے خیالات ہیں ان کی مثال اس کتے کی طرح ہے۔ بعض کتے آپ نے دیکھے ہوں گے، اگر آپ آرام سے گزر جائیں تو گزر گئے، اگر ذرا چھیڑا تو وہ ایسے لپٹ جاتے ہیں کہ پھر چھوڑتے ہی نہیں۔ تو اس لیے یہ خیالات آئے، آدمی ان کی پرواہ نہ کرے، نہ علاج کرے، نہ سوچے ان کے بارے میں کہ بس یہ تو ایسے ہی کتے ہیں، بھونکتے رہتے ہیں، ان کا کیا ہے۔ اور اگر اس نے کوشش کی علاج کرنے کی، شروع کر دیا کہ میں اپنے ان وساوس کا علاج کروں، وسوسے کا علاج نہیں ہوتا۔ اس کے پھر دو ہی حل ہو سکتے ہیں، یا تو وہ مر ہی جائے کہ دماغ ہی ختم ہو جائے، سوچے ہی نہیں، اور یا پھر پاگل ہو جائے۔ وگرنہ جب تک ذہنی طور پہ صحت برقرار ہے وسوسے آتے رہتے ہیں، اور ایک ہے اس سے بڑھ کر، اس کا مقابلہ ہی کوئی نہیں، اور وہ ہے نفاق، عقیدے کو جما لینا، اعتقاد کو جما لینا۔ اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اس سے، یہ دوسری چیز ہے۔ اور تیسری چیز ہے عملاً کسی انسان کا ان حرکتوں کو کرنا جو منافق انسان کرتا ہے۔ مثلا اس کا اللہ پہ ایمان ہے، آخرت پہ ایمان ہے، اس کے باوجود جھوٹ بولتا ہے، اس کے باوجود نماز میں کوتاہی کرتا ہے، اس کے باوجود یہ چیزیں، ہم اسے منافق نہیں کہیں گے، ہم یہ کہیں گے کہ یہ آدمی فاسق ہے یا منافق ہے، تو عمل کے اعتبار سے منافق ہے۔ وہ نفاق کی حقیقت جو کفر کی ہے وہ اس کے ساتھ نہیں ملتی۔ ان تینوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے کہ کوئی آدمی عملاً اگر منافقت کی حرکتیں کرتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ کافر ہو گیا ہے۔ یہ عملی نفاق تو ہر زمانے میں مسلمانوں میں رہا ہے، اب بہت زیادہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق آدمی ایسا ہے جو بات کرتا ہے جھوٹ بولتا ہے، اور آپ نے فرمایا وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا وہ جھگڑا جب ہوتا ہے تو گالیاں دینے لگتا ہے۔ یہ عملی طور پر اس کی علامتیں ہیں، اور یہ عملاً نفاق ہے۔ اس کو آپ فسق سے تعبیر کر لیں، کبیرہ گناہ سے تعبیر کر لیں، لیکن حقیقت میں جو منافق ہیں وہ الگ چیز ہے اور یہ الگ چیز ہے۔ مسلمانوں کو عملاً نفاق اور فسق میں مبتلا ہونا دیکھ کر کبھی بھی یہ فتویٰ نہ لگائے کہ یہ منافق ایسے ہیں جیسے قرآن میں آتا ہے۔ بہت سے لوگ اپنی جان کو دوسروں کو منافق قرار دینے لگتے ہیں، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ بس عملاً کوتاہی ہے، اس کو دور کرنے کی کوشش کرے، وگرنہ یہاں آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جن منافقوں کو کہا ہے کہ یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، یہ عملی منافق تھوڑے ہی ہیں، کیونکہ وہ تو فاسق ہوا، اور فاسق کیوں ہمیشہ جہنم میں رہے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ایک دن معاملہ صاف فرما دیں گے۔ یہ عملی منافق نہیں بلکہ یہ عقیدے کا نفاق ہے کہ دل میں سرے سے بات ہی نہیں ہے اس انسان کی۔ قرآن نے آگے چل کے ایک جگہ اس چیز کو زیادہ واضح کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو ہم عذاب دیں گے ایسا جو برقرار رہے گا، کالذین، جس طرح من قبلکم، اے منافقو تم سے پہلے لوگ تھے، کفر میں اشتراک تھا۔ اور وہاں جو اوپر فرمایا ہے کہ یہ منافق مرد اور عورتیں سارے کے سارے نفاق میں مشترک ہیں، اب اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جزا بھی ان کی مشترک ہے، اور جزا مشترک یہ ہے کہ وعد اللہ المنافقین والمنافقات، جو 68 نمبر آیت کے شروع میں فرما دیا ہے کہ تم دونوں کو یہ سزا ہے، مرد ہو یا عورتیں، جہنم میں۔ اور اس کے بعد اب فرماتے ہیں کہ کالذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے لوگ تھے، یعنی جیسے تم کافر، تم سے پہلے بھی کافر اس دنیا میں ہوئے ہیں، کانو وہ تھے، اشد منکم تم سے زیادہ تھے،
قوتاً زور میں، وہ اکثر اموالم و اولادا، اور اکثر اموالن اکثر تھے، مال بہت زیادہ رکھتے تھے، وہ اولادا ان کی اولاد بھی بہت زیادہ تھی۔ تم جو آج دل میں کفر چھپا کے آج صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوششیں کر رہے ہو اور جہاد سے منہ پھیرتے ہو، تم سے پہلے بھی لوگ تھے، وہ بھی عملاً ایسے تھے، ان میں بھی کفر تھا، اور وہ کفر ایسا تھا کہ دیکھو ان کی اولاد اور ان کے اموال اس کفر کے مقابلے میں کچھ کام نہیں آئے۔ فاستمتعوا، سو تم فائدہ اٹھاؤ، بخلاقہم، فاستمتعوا، پھر برت گئے، تم نہیں بلکہ فاستمتعوا وہ برت گئے، انہوں نے فائدہ اٹھایا، بخلاقہم اپنے حصے کا فائدہ انہوں نے اٹھایا۔ مال تھا کافروں کا، اولاد تھی کافروں کی، کہاں گئی؟ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں قارون تھا، مال تھا اس کے پاس، اولاد ان لوگوں کے پاس بھی تھی، طاقت سلطنت فرعون کے پاس تھی، پھر کیا ہوا ان سب کا؟ اللہ نے فرمایا کہ انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصوں سے، دنیا میں جو برتنا تھا برت گئے۔ کما استمتع الذین من قبلکم، فاستمتعوا بخلاقہم، انہوں نے فائدہ اٹھایا اپنے حصے سے، فاستمتعتم، اور تم فائدہ اٹھاؤ بخلاقکم اپنے حصے سے، جو تمہارے لیے خدا نے رکھا ہے، تم نے برت لیا اپنا حصہ۔ کما استمتع الذین من قبلکم بخلاقہم، جیسے برت گئے ہیں تم سے اگلے، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، بخلاقہم اپنے حصے کو۔ اس جملے کو اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ کہا ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ فاستمتعوا بخلاقہم، وہ لوگ جو پیچھے گزر چکے وہ اپنے حصے کو برت گئے، ایک۔ پھر اس کے بعد فرمایا اب تم اپنے حصے کا استعمال کر رہے ہو ایسے ہی جیسے کہ ان لوگوں نے فائدہ اٹھایا تھا جو تم سے پہلے تھے۔ تو درمیان میں ان کا ذکر آیا اور آگے پیچھے اللہ تعالیٰ نے دونوں مرتبہ پچھلی قوم کا ذکر کر دیا۔ مفسرین کہتے ہیں یہ انہیں اصل میں سمجھانا مقصود تھا کہ اچھی طرح سمجھو، کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کی دولت سے، ان کی اولاد ان کے ہرگز کام نہیں آ سکی، اور تم آج جس طرح اسلام کی مخالفت کر رہے ہو اور دین کے خلاف حرکتیں کر رہے ہو اور جہاد کو ان چیزوں کو روکنے کی کوششیں کر رہے ہو، تم بالکل اسی طرح پکڑے جاؤ گے جیسے اللہ نے تم سے پہلی قوموں کو پکڑا۔ وَخُذْتُمْ، اور تم لوگ، خُذْتُمْ یہ پہلے بھی لفظ آیا تھا ایک جگہ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قدم ڈال دیے تم نے، گھس گئے، در آئے۔ در آنا سمجھتے ہیں؟ خالص اردو میں در آنا کسی چیز میں گھس جانا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْتُمْ، اور تم بھی در آئے، تم نے بھی قدم رکھے، کالذی خاضوا، جیسے قدم ڈالے تھے تم سے پہلوں نے، انہی کے نقش قدم پہ تم چل رہے ہو، جو تم سے پہلے تھے جنہوں نے اس نقش قدم کو اپنایا تھا، وہ بھی لوگ تھے، انہوں نے بھی ایسی ہی حرکتیں کی تھیں۔ حدیث میں بھی ایک جگہ لفظ آئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے لوگ بھی وہی حرکتیں کرنے لگیں گے جو ان سے پہلی امتیں کرتی رہی ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل اس کی بیان کی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں ہم نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول کیا چیز؟ آپ نے فرمایا نعلم بنعلن، جیسے ایک جوتا دوسرے جوتے کے برابر ہوتا ہے، یہ میری امت بھی ایسے ہی پچھلی قوموں کی طرح ہو جائے گی۔ اور آپ نے فرمایا جس طرح شبرم بشبرن، ایک بالشت ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایسے ہی آپ نے فرمایا تم بھی پچھلوں کی طرح ہو جاؤ گے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حتیٰ کہ ان میں سے کسی آدمی نے کسی غار میں گھس کے دیکھنے کی بھی کوشش کی ہوگی کہ کیا ہے، تو تم بھی اسی غار میں گھسو گے۔ اور ان میں سے کوئی ایسا بدبخت بھی تھا جس نے اپنی ماں کے ساتھ کوئی ایسا فعل کیا، تو اس امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا من ہوں یا رسول اللہ کے رسول آپ کس کا ذکر کر رہے ہیں؟ الیہود والنصارى، یہودیوں اور عیسائیوں کا۔ قال فمن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کس کا ذکر کر رہا ہوں؟ تم بھی ان کے نقش قدم پہ چل کے رہو۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آخری زمانے میں لوگوں کو دیکھو گے کہ جس طرح یہودی اور عیسائی اپنے کنیسہ اچھے اچھے بناتے ہیں، خوبصورت اور بہت اچھے، مسلمان میری امت میں بھی ایسے بنانے لگیں گے۔ اور آپ نے فرمایا مساجدہم عامرۃ، ان کی مسجدیں بڑی بڑی خوبصورت بنیں گی، وقلوبہم، اور ان کے دل ہدایت سے برباد ہو جائیں گے، ان کے دلوں میں ہدایت نہیں رہے گی۔
خذتم کالذی خاضوا، تم نے بھی پاؤں رکھا ہے منافقوں ایسا جیسے منافق تم سے پہلے دنیا میں گزرتے رہے ان کے پاؤں تھے۔ اس لیے آدمی اپنے آپ کو بچاتا رہے کہ نفاق نہ آئے، اس سے بچاتا رہے کہ کافروں اور یہودیوں کی جو ان کے مذہب میں چیزیں ہیں ان چیزوں میں مسلمان کی شراکت نہ ہو جائے۔ اولئک، اللہ نے فرمایا وہ لوگ حبطت اعمالہم فی الدنیا، ان کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے۔ کوئی نفع نہیں دیا اولاد، کوئی نفع نہیں دیا مال نے، کوئی نفع نہیں دیا بڑی بڑی بلڈنگز بنانے نے، اپنی عبادت گاہیں کیسی کیسی خوبصورت تعمیر کرتے رہے، کوئی نفع نہیں دیا۔ اسی لیے فقہا نے بڑا اچھا اصول ایک لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس طرح کے گھر ہوں بس مسجد اس طرح کی بنائی جائے۔ قرب و جوار میں اگر امیر لوگ رہتے ہیں تو مسجد بھی ایسی ہونی چاہیے تاکہ وہ عبادت کے لیے جو لوگ آتے ہیں ان کے سٹیٹس کے مطابق، گھر میں تو ہیں قالین اور گھر میں ٹھنڈک ہے، مسجد آتا ہے اور مسجد میں چٹائی بچھی ہوئی ہے، گرد پڑی ہوئی ہے، تو اس انسان کو تباً تکلیف ہوتی ہے نماز پڑھنے میں، حتیٰ کہ سجدے میں سانس وہ نہیں لے سکتا کہ یہ گرد اس کے جسم میں چلی جائے گی۔ طبیعت کی بات ہے وہاں بھی قالین بچھا دی جائے کیونکہ اس کے گھر میں بھی ہے یہاں بھی ہے۔ اسی طرح وہ گھر میں اے سی کا ان چیزوں کا عادی ہے، مسجد کو بھی ٹھنڈا رکھا جائے تاکہ لوگ آ کے اطمینان سے اللہ کی عبادت کریں۔ اور اسی طرح اگر گھر میں چٹائی ہے تو یہاں بھی وہی ہونی چاہیے، وگرنہ گھر سے آ کے یہاں نکل کے آ کے یہاں سو جائے، یہ بھی تو کوئی طریقہ نہیں نا کہ مسجد جو ہے وہ بجائے عبادت کی جگہ کے آرام کی جگہ بن جائے۔ اس لیے فقہا کہتے ہیں کہ جو سٹیٹس وہاں ہے اسی کے مطابق مسجد بنا لی جائے، جیسے قرب و جوار کے لوگ ہیں، جیسے نمازی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور قالین اور یہ چیزیں ان کو اتنا دبیز نہ کیا جائے کہ آدمی کو یہ شبہ ہی رہے کہ سجدہ بھی ہوا ہے یا نہیں۔ یہ ماتھا جو ہے پیشانی، اس کا ٹک جانا زمین پہ یہ واجب ہے، ضروری ہے کہ آدمی اپنے سر پہ اتنا بوجھ ڈالے کہ ماتھا اور ناک ان پیشانی کو زمین کی سختی یا چیز محسوس ہونے لگے جس چیز پہ بھی سجدہ کر رہا ہے۔ اسی لیے فقہا نے اس پہ بحث کی ہے کہ برف پہ وہ کیسے سجدہ کرے، کیونکہ برف تو دبتی ہی چلی جاتی، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز رکھے اور اس کو دبائے تاکہ وہ ایک جگہ ٹک جائے اور پھر اس پہ سجدہ کرے۔ بہرحال وہ تو لمبی تفصیل ہے، لیکن بس مسجدوں میں بھی قالین بچھانے ہیں، یہ احتیاط کی جائے کہ ایسے نہ ہو کہ سر دھستا ہی چلا جائے اور پتہ ہی نہ چلے سجدہ بھی ہو رہا ہے نہیں ہو رہا، کہ نماز خراب نہ ہو جائے۔ اولئک حبطت اعمالہم فی الدنیا، یہ جن کے پیچھے اللہ نے فرمایا منافقو تم چل رہے ہو، جنہوں نے دنیا برتی تھی اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے دنیا میں بھی، والآخرہ اور آخرت میں بھی۔ ان کے اعمال نے دنیا میں بھی انہیں کچھ حصہ نہ دیا، خدا کی جو برکتیں تھیں، جو خدا کی طرف سے رحمتیں تھیں، جو محبتیں تھیں، جو خلوص کے ساتھ لوگوں کا ملنا تھا، یہ بھی نہیں رہا اور آخرت بھی برباد ہوئی۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور وہ لوگ تھے جو بڑے زیاں میں گئے، ٹوٹے میں اور خسارے میں۔ الم یاتیم، کیا پہنچا نہیں انہیں؟ الم یاتیم، کیا خبر نہیں پہنچی انہیں؟ نبأ الذین، ہلاکت اور بربادی کی خبر۔ نبأ تو کہتے ہیں کہ خبر۔ یسألونک عن النبأ العظیم، یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں بڑی خبر کے بارے میں، یعنی قیامت کے بارے میں۔ تو نبأ بنیادی طور پہ معنی میں استعمال ہوتا ہے خبر کے، لیکن یہاں پر جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ ہلاکت اور بربادی کی خبر۔ من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفقات۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کی خبر انہیں نہیں پہنچی؟ کس طرح اپنے نبی علیہ السلام کی مخالفت کر کے برباد ہو گئے۔ یہ ان سارے انبیاء علیہ السلام اور ان کی قوموں کا تذکرہ پیچھے گزرا ہے سورہ آراف میں، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں تفصیل سے بیان کر دیا، یہاں اس کا اجمال دے دیا۔ وعاد، اور دوسری قوم عاد کی تھی، اور قوم عاد کے پیغمبر حضرت ہود علیہ السلام، ان کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا، اس قوم نے مخالفت کی، یہ چیز پیش آ گئی۔ یہ واحد نبی ہیں حضرت داؤد علیہ السلام جن کے معجزے کا ذکر اللہ نے نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں کیا معجزہ دیا گیا تھا، اس لیے مفسرین نے اپنے قیاس سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا اصل معجزہ ان کی خطابت تھی،
بولتے تھے بہت عمدہ. تو خطابت جو تھی ان کا معجزہ تھی، مگر یہ بھی قیاس ہے. قرآن نے بھی نہیں بتایا، حدیث میں بھی کہیں نہیں آیا، کیونکہ حضرت ہود علیہ السلام نے خود بھی کہا کہ خدا کی طرف سے میں معجزہ لے کے آیا ہوں، لیکن ان کا معجزہ پتہ ہی نہیں چلتا کیا تھا. وثمود، اور سمود، یہ اس لیے بھی ذکر کیا اگرچہ پہلے بھی گزر چکا ہے حضرت ہود علیہ السلام کا تذکرہ، کہ آپ لوگوں میں سے کسی کو بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کبھی قرآن پاک پہ کام کرنے کی، تو یہودیوں کا، ان اقوام کا لٹریچر دیکھنا چاہیے. ہمیں آج تک نہیں ملا ان کے ہاں بھی، وگرنہ ایسے ہوتا ہے کہ قرآن کوئی بات بیان کرتا ہے تو تورات انجیل کسی نہ کسی حوالے سے کچھ بات پتہ چل جاتی ہے، لیکن حضرت ہود علیہ السلام کے بارے میں ابھی تک پتہ نہیں چلا. وہ سمود، اور اللہ نے فرمایا انہیں خبر نہیں پہنچی سمود کی. حضرت صالح علیہ السلام جن کی طرف مبعوث کیے گئے، اونٹنی کا معجزہ دیا گیا، انہوں نے نہیں مانا، پھر کیا حشر ہوا ان کا. وہ قوم ابراہیم، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کی خبر نہیں پہنچی کہ ابراہیم علیہ السلام کی قوم جو تھی کس طرح ناکام ہوئی. انہوں نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کے لیے ہر کوشش کر لی، حتیٰ کہ آگ میں پھینکنے کی سب طرح سے، اس کے باوجود اللہ نے نبوت کو غلبہ دیا، اور نبوت کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ برباد ہوئے. وَأَصْحَابِ مدین، اور مدین والوں کے بارے میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، مدین والوں سے انہوں نے خبر نہیں لی، ان تک نہیں پہنچی. مدین والوں کو کیسے ہلاک کر دیا گیا تھا؟ کیونکہ شعیب علیہ السلام کی مخالفت کرتے تھے. یہ جرائم تھے ان کے. والمؤتفقات، اور وہ بستیاں جو الٹا دی گئیں، وہ بستیاں جن کے اوپر کا حصہ نیچے اور نیچے کا حصہ اوپر کر دیا گیا، ان بستیوں کی خبر ان تک نہیں پہنچی. یہ کون سی بستیاں؟ حضرت لوط علیہ السلام کی بستیاں. بڑا شدید عذاب ان پہ آیا، ایسا عذاب ان پہ آیا کہ اللہ کے فرشتوں نے زمین کو اٹھایا اور اوپر لے گئے اور الٹا دے مارا انہیں. والمؤتفقات کا مطلب یہ ہے کہ بالکل پلٹ دی گئیں، اور جب اٹھایا ہے تو اللہ نے فرمایا کہ مطرا، ایک خاص قسم کی بارش ہوئی، اور وہ خاص قسم کی بارش پتھروں کی تھی. اور اللہ تعالی نے کہا کہ ہر ایک کافر کا نام گویا کہ لکھا ہوا تھا اس پہ کہ یہ پتھر کس کافر کو جا کے لگنا ہے. اللہ کو اس قوم سے اتنی شدید نفرت تھی، ان کے اعمال سے. اللہ تعالی نے فرمایا انہیں خبر نہیں پہنچی ان بستیوں کی. اسی لیے آگے چل کے 13ویں پارے میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یہ بستیاں تو مین روڈ پر ہیں، شاہراہ پر ہیں. یعنی عرب جو سفر کرتے ہیں شام کا اور اردن کا، ان علاقوں میں ہیں، یہ خود دیکھ سکتے ہیں، کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے. أَتَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ، ان سب کے پاس آئے ان کے رسول علیہ السلام بالبینات، واضح دلائل اللہ کی توحید کے لے کے، معجزات کو لے کے آئے. اور ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ بالبینات صاف حکم لے کے آئے. بینہ معجزے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، بینہ پتے کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور بینہ حکم کے بارے میں بھی استعمال ہوتا ہے کہ اللہ کے صاف صریح حکم لے کے آئے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. اور آج تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صاف حکم لے کے آئے ہیں تاکہ تمہیں سمجھائیں، تاکہ تمہیں بتائیں کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا کام نہیں کرنے. اس کے باوجود تم نہیں مانتے. فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تعالیٰ تو ہرگز ایسا نہیں تھا کہ ان پر ظلم کرتا. اللہ نے کسی پہ ظلم نہیں کیا. اللہ تعالیٰ بار بار یہ جو ظلم کی اپنے سے نفی کرتے ہیں، اس کی ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ان سارے کافروں کے ہاں آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ علیہ باللہ ان کے ہاں خدا جو ہیں وہ جلاد سے کم نہیں ہوتے. اس طرح پکڑ لیا، ایسے مارا، ایسی چیز ہو گئی، ایسے ہو گئی. یہ مشرک اقوام جتنی بھی ہیں یہ اسی طرح خدا کا منظر اور روپ پیش کرتی ہیں. اور جاہل لوگ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو اس روپ میں دکھاتے ہیں، حالانکہ اللہ کی طرف سے یا عدل ہوتا ہے اور یا پھر اللہ تعالیٰ رحمت فرماتے ہیں، اور اس کی رحمت اس کے عدل پر غالب، اس کی رحمت اور اس کی معافی اس کے انصاف پر غالب ہے. اس لیے فرماتے ہیں کئی جگہ پر، اور یہاں بھی فرمایا ہے کہ فما کان اللہ لیظلمہم، اور اللہ تو ہرگز ایسے نہیں تھے کہ ان پہ ظلم کرتے. اور پھر ہوا کیا آخر یہ عذاب آیا کیوں؟ ولیکن کانوا، اور لیکن وہ لوگ تھے انفسہم اپنی جانوں کے اوپر یظلمون، ظلم کرتے تھے. کیا کیا بری حرکتیں تھیں، کیا کیا خرابیاں تھیں.
حضرت ہود اور حضرت صالح اور ابراہیم اور شعیب اور لوط علیہ السلام کی اقوام میں کتنی کتنی خراب حرکتیں تھیں. منع کرتے رہے ان کے انبیاء علیہ السلام کہ ایسے کام نہ کرو، لیکن یہ کبھی باز ہو کے نہیں دیے. والمؤمنون، اور ایمان والے مرد. اب ہے تقابل. وہاں پر کہا تھا والمنافقون اور منافق، اور یہاں اللہ تعالی نے فرما دیا ہے کہ کیا چیز ہے. یہاں اللہ نے فرما دیا ہے کہ دیکھو منافق نہیں بلکہ مومن. ان کے مقابلے میں والمومنات، وہاں منافقات تھا، یہاں پر مومنات کو لے آئے کہ اب منافق عورتیں نہیں بلکہ مومنہ عورتیں. والمومنون والمؤمنات، اور مومن مرد اور مومن عورتیں. بعضهم اولیاء بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں، ولی ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں. ان دونوں آیات میں اب فرق دیکھیے. وہاں پہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے لفظ کہ منافق مرد اور منافق عورتیں بعضهم من بعض، یہی کہا ہے نا، وہ ایک دوسرے میں سے ہیں. اور یہاں فرمایا کہ مومن مرد اور مومن عورتیں بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں. یہ نہیں فرمایا ایک دوسرے میں سے، بلکہ فرمایا ہے کہ ان میں دوستی ہے، تعلق ہے. اور ان کو فرمایا ہے کہ وہ ایک جیسے ہیں سارے. وجہ اس کی یہ ہے قرآن نے دیکھا کیسے باریکی سے بات کی ہے. یہ ہے وہ چیز جو بتاتی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا آدمی بھی اس کتاب کو نہیں لکھ سکتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو لکھا ہوتا اتنے نکات اور اتنی باریکیاں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صاف ظاہر ہے کہ وہ تو عربی ایسے یعنی ایسا فصیح و بلیغ کلام حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممکن ہی نہیں تھا. یہ اللہ ہی کا فضل ہے، اللہ ہی کی طرف سے تھا. یہ قرآن اللہ ہی نے نازل کیا. ان مستشرقین کو ایک مدت تک پتہ نہیں چل سکا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا تھے. اس لیے وہ پہلے تو بت بناتے رہے، اور انہوں نے کئی ایک بت بنائے. جب مسلمان اسپین میں گئے ہیں تو فرانس اور ادھر کے لوگ اس کے بعد بھی، یہ تو 17ویں صدی میں آ کے حالات کچھ بدلیں، وگرنہ اس سے پہلے وہ بت بناتے تھے، کہتے تھے مسلمان بتوں کو پوجتے ہیں. حتیٰ کہ آپ فرانسیسی لٹریچر میں دیکھیں یہاں تک مل جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ان کے ہاں ایک محمد نام کا ایک بت ہوتا ہے علیہ باللہ، اور اس کے لیے اپنے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں. دانتے بہت مشہور تھا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ لکھا اور نفرت اور اتنی شدید چیزیں لکھی ہیں کہ اس کو آدمی کیا گنوائے. مقام متعین کرتا ہے کہ جہنم میں کون سا مقام. علیہ باللہ 9ویں درجے میں لے کے گیا ہے. انہیں پتہ ہی نہیں تھا، یہاں تک کہ فرانسیسی زبان میں قرآن کا ترجمہ ہوا، یہ چیزیں ہوئیں، پھر آہستہ آہستہ دھن چھٹی ہے. اتنا کچھ فرانسیسی میں کام ہوا ہے. انگلش تو ابھی اس کے 50% کیا 30% تک بھی نہیں پہنچی. اس لیے کہ مسلمانوں کا اسپین کی وجہ سے الجزائر، مراکش، مغرب میں جو غلبہ ہوا ہے تو وہاں ہمسایہ قومیں یہی تھی. دانتے نے جو کچھ لکھا ہے اور جو کچھ اس کے بعد والوں نے لکھا ہے، آدمی جب پڑھتا ہے تو احساس ہوتا ہے کہ یہ لوگ کیسے دین سے بے بہرا تھے. اور افسوس مسلمانوں پہ بھی ہوتا ہے کہ کاش انہوں نے اس وقت کام کیا ہوتا، ان کی زبان میں انہیں بتایا ہوتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کیا تھی، ہستی کیا تھی. یہ ساری چیز کبھی آپ بریٹانیکا میں دیکھیں محمدنزم، پورا چیپٹر اس نے لکھا ہے، اور اس نے خاص طور پہ ان چیزوں پر زور دیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھا تھا، یہ جایا کرتے تھے اور وہ تاجر ہوتے تھے راستے میں. شام کا سفر ہماری کتابوں سے نقل کرتا ہے، شام کا سفر، پھر وہ کہتا ہے کہ وہاں سے سیکھ کے آئے تھے. اور اتنی سادہ سی بات نہیں سمجھ میں آئی کہ ہزاروں تاجر جاتے تھے، باقی کیوں نہیں سیکھائے تھے؟ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیوں رہ گئے تھے، باقی کیوں نہیں سیکھائے تھے؟ اور ایسے بھی تھے جو اپنی فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے ناز کرتے تھے عربی زبان پہ. شاعر تھے، آ کے شاعری ہوتی تھی مکہ مکرمہ میں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو شاعر نہیں تھے. اس لیے قرآن نے عجیب و غریب چیزیں، بڑی حکمت کی بات ہے. منافقوں کو فرمایا کہ مرد اور عورتیں ایک دوسرے میں سے ہیں. یہاں فرمایا کہ مومن یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں. ان کو اس لیے کہا کہ ان کے یہاں کوئی اصول، قاعدہ، ضابطہ کچھ نہیں، وہ ایک دوسرے میں سے ہیں.
جھوٹ بولیں، نیکی کریں، اچھا کریں، برا کریں، سیاہ سفید سب ایک دوسرے میں سے ہیں، کوئی اصول تو زندگی کا ہے نہیں۔ اور مومن ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ دوستی کا حق یہ ہے کہ یہ نیکی میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور گناہ کو یہ کرتا ہے تو دوسرا دوستی کی وجہ سے روکتا ہے کہ نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کر اگرچہ وہ ظالم ہو اور اگرچہ وہ مظلوم ہو۔ تو عرض کیا صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہ اللہ کے رسول مظلوم کی تو مدد کریں، ظالم اپنے دوست کی کیسے مدد کریں جب ظلم کر رہا ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا ہاتھ روکو، اسے سمجھاؤ یہ تم ظالم کی مدد کر رہے ہو، حقیقت کی طرف لا رہے ہو، صحیح چیز کی طرف لا رہے ہو، یہ بھی اس کے ساتھ دوستی ہے، شفقت ہے۔ اس لیے یہاں یہ نہیں کہا کہ مومن یہ سب ایک دوسرے میں سے ہیں، مطلب یہ کہ ان کے زندگی کا اصول نہیں، بتایا ہے کہ بعضهم اولیاء و بعض، یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، یعنی شفقت سے محبت سے پیش آتے ہیں۔ اسی لیے آگے دیکھیے ان کا ذکر کیا ہے کہ یامرون بالمعروف، نیکی کے کاموں کا ایک دوسرے کو کہتے ہیں، وینہون عن المنکر، اور ایک دوسرے کو گناہ سے روکتے ہیں۔ دونوں صفات آ گئی، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ پوری امت میں، یہ ریڑھ کی ہڈی ہے یہ عمل کہ نیکی کے کام کا حکم دیتا رہے اور برائی سے منع کرتا رہے۔ جہاں تک ہو سکے اچھی طرح اچھے سلوک کے ساتھ یہ چیزیں کرنی چاہیے۔ اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر بتا دیا ہے کہ دیکھو یہ جو کچھ کرنا ہے آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہو۔ تو جو سختی کافروں، اس سے فقہا نے ثابت کیا، وہ کہتے ہیں جو سختی کافروں اور منافقوں کے ساتھ ہونی ہے وہ اہل ایمان میں نہیں ہو سکتی۔ منافق آدمی کو سختی سے بات ہو سکتی ہے، فرض کر لو، یا کافر کو جتنی سختی سے، مومن کو ایسے نہیں ہے، مومن کو تو سمجھانا ہے، وہ تو اپنا دوست ہے، اولیاء و بعض، اور اسے اپنے پاس سے دین کی صحیح چیز بتانی۔ اور اسی سے وہ ثابت کرتے ہیں کہ کسی بھی مومن کو جان بوجھ کے اپنے قول سے عمل سے تکلیف دینا یہ جائز ہی نہیں، کیونکہ دوستی ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی سختی سے بات اہل ایمان سے نہ کرے، دوستی ہے نا، تعلق ہے، سمجھائے، بس تعلیم دیتا رہے کہ تعلیم میں یہ بات ہے، ہمیں یہ چیز سکھائی گئی ہے، اسلام یہ چیز سکھاتا ہے، سنت کے مطابق یہ۔ اور اس سے بھی زیادہ احتیاط کرنی ہو تو بچوں کو، اولاد کو حکم نہ دے، اپنے جو ماتحت ہوتے ہیں انہیں حکم کبھی نہ دے، بس سمجھاتا رہے۔ یہ کہہ سکتا ہے کہ اگر ایسے کر لیں، اگر آپ مناسب سمجھیں ایسے، تاکہ وہ گناہگار نہ ہو، ورنہ اولاد کو حکم دینے سے اگر وہ مانے گی نہیں تو گناہگار ہوگی، دوسرے کو گناہگار کرنے کا آخر کیا فائدہ ہے؟ یہ چیز ہے حکمت کے ساتھ، کہ حکمت کے ساتھ دعوت بھی، حکمت کے ساتھ بات کرنا بھی، کیونکہ مومن اللہ نے فرمایا ایک دوسرے کے دوست ہیں، وہ نیکی کے کام کا حکم بھی دیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ برائی سے منع بھی کرتے ہیں۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کی اطاعت عقیدے میں، اللہ کی اطاعت اعمال میں، جبکہ اعمال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں۔ اولئک، جن میں یہ خوبیاں پائی جاتی ہیں، کیا کیا؟ ایک دوستی اہل ایمان سے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان والوں کی دوستی یہ کتنی انعامات میں سے ہے خدا کے۔ یہ چیز کسی آدمی کو اچھی صحبت مل جائے اور کہیں اللہ کے اچھے بندوں سے تعلق پیدا ہو جائے، یہ زندگی کے ان گراں قدر انعامات میں سے ہے جس کی عمر بھر اللہ کا شکر ادا کرتا رہے آدمی، اور عمر بھر اس چیز کو قائم رکھے، تعلقات کے نبھانے کو، ان چیزوں کو۔ اللہ نے فرمایا یہ ایک دوسرے کے دوست، وگرنہ عمر بھر پھرتا رہتا ہے آدمی اور مخلص انسان نہیں ملتا۔ تعلقات اور دین میں تعاون تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے یہ یہاں پر فرمایا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دوست۔ ایک چیز تو خدا کا یہ انعام ہو۔ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ لاہور میں تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور وہ کہتے تھے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ یہ جب امرتسر سے چلتے ہیں، اس وقت امرتسر میں رہتے تھے ہندوستان،
حضرت فرماتے یہ امرتسر سے چلتے ہیں تو ان کا نور اور ان کی برکتیں یہاں مجھے محسوس ہوتی ہیں۔ ایک دن بغیر کسی وجہ کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ چلے گئے، اسٹیشن پہ پہنچے تو لوگ حیران تھے کہ حضرت کیوں چلے گئے، کوئی اطلاع نہیں، کچھ نہیں۔ تو مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اترے تو فرمایا مفتی صاحب آپ وہاں سے چلتے ہیں جب تو میرے دل میں وہ نور پڑتا ہے، آپ کے اثرات میرے ذہن میں آتے ہیں، دل پہ پڑتے ہیں، میں اس لیے آیا۔ اور مفتی صاحب کہنے لگے ایک دن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت بیمار ہو گئے، طبیعت زیادہ خراب ہو گئی، تو ایک دن کہنے لگے کہ حضرت میں سوچتا ہوں کہ ساری زندگی سجدہ کروں اور اللہ کی صرف اس نعمت کا شکر ادا کرتا رہوں کہ آپ سے تعلق نصیب ہو گیا، تو کوئی حق نہیں ادا ہو سکتا پھر۔ تو تھانوی رحمۃ اللہ فرمایا آپ کو تو یہی سوچنا چاہیے۔ مطلب یہ تھا تربیت کے لیے فرمایا کہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ مومن ایسے دوست اس کو مل جائیں جو دین میں اس کے مددگار ثابت ہو۔ اور دوسری چیز امر بالمعروف، تیسری چیز نہی عن المنکر، یہ دونوں چیزیں اس کے ساتھ ساتھ تین ہو گئیں، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ 5 ہو گئیں، اور اطاعت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ 6 چیزیں جن میں پوری ہو جائیں، اولئک، یہ ایسے لوگ ہیں سیرحمہم اللہ، اللہ ضرور ان پر مہربانی کرے گا۔ سین جو ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ضرور ایسی بات ہو جائے گی، یہ مستقبل کے لیے نہیں ہے بلکہ تاکید کے لیے یہاں استعمال کیا گیا کہ یرحمو، اللہ ان پر رحم کرے گا ہی کرے گا، ہر حال میں خدا ان پر مہربانی کرے گا۔ اللہ کو اتنا مومنوں پر اعتماد ہے اور اللہ تعالیٰ نے اتنی تاکید سے یہ بات کی ہے کہ ضرور تم پر میری رحمتیں ہوں گی، یہ کام تم کرتے رہو، ان کاموں میں کوتاہی نہ کرنا، ہماری رحمتوں میں کمی نہیں۔ ان اللہ عزیز، اور اللہ بڑا غالب ہے۔ یہ منافق جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کی شرارتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ بڑا غالب، حکیم، حکمت کے ساتھ یہ دنیا چل رہی ہے۔ کیوں اس نے چھوٹ دی ہوئی ہے؟ ایک دم سے اس کا عذاب ان کافروں پر کیوں نہیں آ جاتا؟ مومنوں کو کیوں ستانے کے لیے اللہ نے انہیں چھوڑ رکھا ہے؟ یہ اللہ کی حکمتیں ہیں۔ ان کافروں کو یہ کہا تھا، منافقوں کو، کہ تمہارے لیے جہنم اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، ایمان والوں سے کہتے ہیں وعد اللہ المومنین، اور اللہ کا وعدہ ہے ایمان والے مردوں سے، والمومنات، اور ایمان والی عورتوں سے، جنات، باغات ہم دیں گے، تجری من تحتها الانہار، باغ ایسے بہتی ہیں ان کے نیچے نہریں۔ من تحتها کے 2 ترجمے، ایک ترجمہ تو یہ کیا گیا ہے کہ اس کے نیچے دریا بہتے ہیں، یعنی یہ اپنے بالا خانوں میں ہوں گے اور ان کے گھروں کے سامنے بالکل ندیاں جاری ہوں گی، دریا جاری ہوں گے، اور یہ بالا خانے میں رہ کے نیچے کو دیکھیں گے۔ اور ایک یہ ہے کہ اس کے درمیان میں دریا بہتے ہیں، یعنی یہ کہ ان کے گھروں سے ہٹ کے کچھ فاصلے پہ صاف نظر آئے گا دریا بہ رہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جب جنت میں گیا تو میں نے ان دریاؤں کو دیکھا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے دودھ کے دریا وہاں رکھے ہوئے تھے، اور آپ نے فرمایا میں نے ایسا دریا دیکھا جو شہد کا تھا، اور آپ نے فرمایا 2 دریا ان میں سے ایسے تھے جو آ کے حوض کوثر پہ گرتے تھے اور اس حوض کوثر کو وہ بھر رہے تھے۔ یہ سب کی سب چیزیں اللہ نے رکھی ہیں، اور پھر اس کے بعد فرمایا خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ انہیں وہاں رکھیں گے، ومساکن طیبۃ، اور مساکن ہیں طیبہ، پاک، ایسے گھر جو صاف ستھرے، جو رہنے کا قابل ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ گھر دیکھے اور آپ نے آ کے اطلاع بھی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں نے ایک گھر دیکھا، اتنا خوبصورت تھا وہ محل کہ میں نے جبریل سے پوچھ ہی لیا، میں نے کہا یہ کس کا ہے؟ تو جبریل نے مجھے کہا یہ ایک عرب کا ہے۔ تو آپ نے فرمایا میں بڑا خوش ہوا، میں سمجھا یہ میرا ہی گھر ہے۔ اور پھر میں نے کہا جبریل وہ عرب کون ہے؟ تو اس نے کہا وہ قریش میں سے ہی ہیں، یہیں سے ہیں، مکہ مکرمہ گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یقین ہو گیا میں ہوں، اور پھر میں آگے بڑھا تاکہ اس کا دروازہ کھولوں اور اندر جاؤں۔ پھر میں نے جبریل سے پوچھا کہ کیا میرے لیے ہے؟ اس نے کہا یہ عمر رضی اللہ عنہ کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر، پھر میں رک گیا، میں نہیں گیا،
مجھے خیال آیا کہ تمہاری غیرت بہت زیادہ ہے، تم پسند نہیں کرتے ہو کہ کوئی آدمی تمہارے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو جائے۔ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول علیہ کا غار، آپ کے معاملے میں غیرت برتتا، آپ کے معاملے میں ایسی بات کرتا۔ مساکن طیبۃ، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، آپ نے فرمایا مجوف، ایک ہی موتی میں پورا گھر بنا ہوا تھا، مجھے اللہ نے دکھایا جنت میں یہ گھر اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہوا تھا، بہت چیز، اتنے گھر کہ حدیث میں آتا ہے یہاں تک کہ جنت کا ایک بڑا حصہ خالی رہ جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ انہیں بھرنے کے لیے ایک مخلوق کو پیدا کرے گا اور پھر انہیں جنت میں بھیجے گا، وہ گھر ان کو دیے جائیں گے۔ ایسی بڑی جنت اللہ نے بنائی ہے، مگر ارادہ انہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ صرف پاک لوگوں کو وہاں پہ بسائیں گے، اچھے لوگوں کو بسائیں گے۔ تو پاک کر لے آدمی اپنے آپ کو دنیا میں، یہی زیادہ اچھا ہے، تاکہ جلدی سے گھر پہنچے، ساری مصیبتوں سے جان چھٹے، آرام سے پہنچے اللہ کے یہاں، اور پھر وقت کا تعین نہیں۔ حدیث میں آتا ہے اللہ تعالی کی تجلی جب پڑے گی، مومن خدا کو دیکھ کے سجدے میں گر جائیں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدتوں سجدے میں ہو رہیں گے۔ اب وہ کتنے کروڑ سال کا سجدہ ہوگا، کتنے ہزار برس کا ہوگا، کوئی نہیں جانتا، مگر اس نور کا اثر یہ ہوگا کہ لوگ اس سجدے میں گم ہو جائیں گے۔ یہ اللہ کے ساتھ تعلق کی بات ہے، اور پھر وہ خدا کے ساتھ جو تعلق ہوگا اس کی ذات میں لوگ آگے کو ترقی کریں گے، اور اس کی ذات کی تجلیات لوگ دیکھیں گے، اس کی تو کوئی انتہا ہی نہیں۔ اس لیے فرمایا کہ ہم انہیں جنت میں گھر دیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت رمیسہ رضی اللہ عنہا سے کہا، آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے سے پہلے جنت میں دیکھا تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے بھی فرمایا، آپ نے کہا جب میں جنت میں گیا تو مجھے چاپ کی آواز آئی کسی کے چلنے کی، تو بلال جیسے تم چلتے ہو تو تم تو وہاں بھی چل رہے تھے، تو تم کیا ایسا کام کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں کوئی ایسا کام نہیں کرتا، بس یہ ہے کہ ہمیشہ جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعتیں اللہ کے لیے پڑھ لیتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا یہی عمل تمہیں مجھ سے بھی پہلے جنت میں لے گیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوتوں کی چاپ آواز وہاں بھی سنی۔ یہ سب چیزیں اللہ کی طرف سے۔ فرمایا مساکن طیبۃ فی جنات عدن، اور تمہیں ملیں گی وہ چیزیں ساری کی ساری ہم دیں گے ایمان والوں کو، یہ پاک گھر بھی، فی جنات عدن، باغات میں عدن کے۔ یہ عدن سے مراد بعض آپ نے تو کہا کہ اقامت ہے، یہ جنت کے کسی مقام کا نام نہیں بلکہ جنت کی صفت ہے کہ ساری جنت جنت عدن ہے، یعنی ہمیشہ ہمیشہ رہنے کے لیے۔ تو وہ عدن کا ترجمہ اقامت سے کرتے ہیں کہ ایسی جنت جس میں تم ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جنت میں یہ ایک مقام ہے، اور وہ کہتے تھے کہ جنت کے درمیان کا حصہ، درمیان کا ٹکڑا جو سب سے اعلیٰ مقام ہے، اللہ نے فرمایا ہے کہ جن میں یہ 6 صفات پائی جائیں گی ہم انہیں جنت عدن میں رکھیں گے، یعنی اس جنت کے حصے میں جنت کا اعلیٰ حصہ ہے۔ اور تیسری رائے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے قریب کی بعض حضرات نے کہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی خاص حصہ ہے، تعین نہیں کرتے کہ درمیان میں یا اوپر یا نیچے کہاں ہے، بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جنت کا کوئی خاص حصہ ہے، درجات ہیں کچھ خاص، اور ان درجوں کا ذکر فرمایا ہے اللہ نے کہ ہم انہیں رکھیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشی اکبر۔ کچھ پوچھنا؟ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اللہ کی خوشی، اللہ کی رضا، من اللہ اکبر، یہ جنت سے بھی بلند ہے۔ رضامندی اللہ کی سب سے بڑی چیز خدا کی خوشی، خدا کی رضا کو پالیں گے۔ اس لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ہر عمل میں اللہ کی خوشی کو پیش نظر رکھے کہ اللہ کی خوشی کس چیز میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جس چیز سے خوش ہوتا ہو خدا کی راہ میں وہ کام کرے، اللہ کی خوشی کے لیے اپنی جان استعمال کرے، سجدہ کرے کہ میرے سجدے سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کریڈٹ واپس مجھے ہی ملنا ہے، لیکن اللہ کے لیے نماز پڑھے،
اللہ کے لیے اپنا پیسہ خرچ کرے، اللہ کے لیے نظر پیش کرے۔ اللہ کے لیے نظر پیش کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کسی غریب کی مدد کرنا ہے، جیسے جانور کا ذبح کرنا ہے، اللہ کے لیے کر دے کہ اللہ یہ آپ کے لیے نظر پیش کرتا ہوں، یہ نیاز پیش کرتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اللہ کے ادب میں داخل کہ اللہ کے لیے کام کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضوان من اللہ اکبر، اور اللہ کی خوشی سب سے بڑی چیز۔ اس سے کوئی بڑا مقام ہوتا رضا سے صحابہ رضی اللہ عنہ کو مل جاتا۔ نبوت کے بعد اللہ کی طرف سے سب سے بڑا مقام رضا کا ہے، اور جتنے بھی انسان ہیں نا، انسانوں میں سب سے بڑا مقام عبدیت کا ہے، بندگی کا ہے۔ بندگی سے بڑا مقام انسان کے لیے کچھ نہیں ہے کہ بندہ بن کے رہے اللہ کا، اور اللہ کے ساتھ بندگی کا، عاجزی کا تعلق رہے۔ اور خدا کے انعامات میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث لائے تو ہیں بڑے بڑے محدثین، لیکن یہ بڑی مشکل احادیث میں سے ہے، کسی موقع پہ آئے گی انشاءاللہ تو اس کی تشریح عرض کریں گے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ ایک ایسی صورت میں قیامت میں آئے گا، یعنی اس کی کوئی تجلی، کہ کافر لوگ اس کے لیے سجدے میں گر پڑیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک اور تجلی میں آئے گا، پھر ایک اور میں، اور مومن اس کو دیکھیں گے اور کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، تو ہمارا رب نہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ مومنوں کے پاس آئے گا اور ان سے پوچھے گا کہ تم کس کے انتظار میں ہو؟ تو ایمان والے عرض کریں گے کہ ہم تو اللہ کے انتظار میں ہیں، پروردگار کے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رویت، اپنا دیدار انہیں نصیب فرمائے گا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کو دیکھ کے سجدے میں گر جاؤ گے، اور اتنی دیر تک سجدے میں رہو گے جتنی مدت تک اللہ چاہے، اتنا طویل سجدہ۔ اور قرآن نے اسی لیے 29ویں پارے میں کہا ہے کہ وہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے، یدعون الی السجود وہم سالمون۔ دنیا میں انہیں بلایا جاتا تھا سجدوں کے لیے، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے ذریعے، اور ان کی صحتیں ٹھیک تھیں، یہ سالم تھے، اس کے باوجود سجدہ نہیں کرتے تھے۔ اس کی سزا قیامت میں یہ ملے گی کہ اس دن سجدہ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہی چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ سجدہ کرنا چاہے گا تو ڈہ پڑے گا، گر پڑے گا، یعنی پیشانی براہ راست زمین پہ جا کے لگے گی، کمر میں خم نہیں آ سکے گا، اللہ کو سجدہ نہیں کر سکے گا۔ کتنی بڑی محرومی، کتنی بڑی نقصان کی بات ہے کہ اللہ کو دیکھے اور سجدہ نہ کر سکے۔ حق تعالی شانہ کی ملاقات کوئی چھوٹی سی چیز ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ ذالک هو الفوز العظیم۔ لوگوں یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے جو دی ہے یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے جو اس دن دیا جائے۔